بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کو نبوت ملی، اور آپ کی وفات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ ہوا ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے واقعے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا اور آپ کی قوم پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب تفصیل سے بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے، اور ہاران تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر غور زغر کے علاقے میں سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ رازنی کے عادی اور سر عام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان کے گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی کے قبیح افعال سے منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس سے دنیا بھر کے اہل و خرد کو نصیحت ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے، ان لوگوں یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا میہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی ان کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار، تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے
اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے کا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برا فعل کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ ضائع کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور دوستو، اسی طرح سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھ کو بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس پر عذاب نازل کریں، مگر لوط کے گھر والے کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت اس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا تم نا آشنا لوگ ہو؟ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ سو آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے چلیں۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش رہے تھے۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر کھنگر کے مخصوص پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آؤگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا، سو جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے بہت برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے
اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے بھالتے بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ چنانچہ ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، مگر ان کی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر می برسایا، سو ان لوگوں پر جن کو متنبع کر دیا گیا تھا جو می برسا بہت برا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ پھر فرمایا، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ زاریات میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان ہوا اور آپ کو علم والے لڑکے کی خوشخبری ملنے کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، اس یعنی ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں بڑی نشانی چھوڑ دی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا، لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت ہی بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ہم نے تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر ان واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض دیگر مقامات پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جنہیں ہم حضرت نوح علیہ السلام اور عاد و سمود کے واقعات کے ضمن میں آپ کو پہلے سنا چکے ہیں۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنوع کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر مصر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے
کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اس کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کے پرلے درجے کی ہٹ دھرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال لیا اور انہیں اس گندگی میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا، جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرقع بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں، جس پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ سورہ ہود میں فرمایا، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اب انہیں سزا مل کے رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر، سعدی، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 14 مومن ہوں؟ وہ بولے نہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا، تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا رب، کیا تو انہیں تباہ کرے گا جو کہ ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں؟ اللہ نے فرمایا، اگر ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں
تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے 10 افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 بھی نیک آدمی ہوئے تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کے انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھیں اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام ان سے اشاروں کے نایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا چلے، پھر یہی بات فرمائی۔ اسی طرح آپ نے 4 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی وہ لوگ پہلے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو جو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کا سا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں کا یہی مطلب ہے، جس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ اور اس فرمان سے ہو چکی ہے، اور اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہو جاتی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ متعدد صحابہ اور تابعین نے یہی مطلب فرمایا ہے۔ اس آیت کی دوسری تشریح غلط ہے جو اہل کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، جیسے ان کی بیان کردہ یہ بات غلط ہے کہ فرشتے صرف 2 تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں کھانا کھایا۔ اہل کتاب نے اس واقعے کی تفصیل میں اور بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع فرمایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آپ کی یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس میں شرافت اور نیکی کی رمق پائی جاتی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق، بدکار اور کافر تھے۔ فرشتے آپ سے کچھ پوچھنے سے قبل یہی کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ بدکرداری کے جذبے سے اس قدر مغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی تکمیل کے جائز طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہیں یہ بات کہتے ہوئے نہ معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی، نہ اللہ عظیم و برتر کے گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ آپ نے یہ تمنا کی کاش آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی یا آپ کے خاندان اور قبیلے کے افراد وہاں موجود ہوتے جو ان کے خلاف آپ کی مدد کرتے
تاکہ وہ انہیں اس بدتمیزی کی مناسب سزا دے سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے، اور اگر اتنا عرصہ میں قید میں ہی رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا، اس کے کہنے پر جیل سے باہر آ جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہو، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ قوم کے کھاتے پیتے گھرانے میں سے بھیجا ہے۔ بد کردار قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کریں اور برائی کے جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے اپنے حیا سوز مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر مصر رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح کو ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ بعض علماء نے قول کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی جو چہرے کی ہڈی میں گڑھے کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نپٹیں گے۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جن میں 400 یا 4000 افراد تھے۔
ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ سجیل کا مطلب ہے سخت مضبوط، اور منزود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے، یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہیں، اس لیے وہ بھی وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھیں، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز آئی اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ واقعہ افق میں جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنی منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شادیاں نہیں کی، ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی اے اللہ، یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو۔ یہاں یہ فرمایا ہے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی سزا دی گئی۔ اور دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں اہل خرد کے لیے مقام عبرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی جو شخص ان کے واقعے پر غور کرے گا اور فہم و فراست استعمال کرے گا، اس کے لیے اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی آباد بستیاں تھیں اب کھنڈر بن چکی ہیں، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھیں جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ صافات میں فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اسی طرح سورہ زاریات میں فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دیں۔ یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت و نصیحت بنا دیا ہے جو آخرت کے عذاب سے خوفزدہ ہے، رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام کی بد کردار قوم سے نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ کلی طور پر ان سے مشابہت نہ ہو، جزوی طور پر ہی ہو۔ اپنے رب سے ڈرنے والا سمجھدار عقل مند آدمی احکام ربانی کی تعمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی ہدایات قبول کرتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی منکوحہ بیویوں کے پاس جاتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچ کر رہے تاکہ اللہ کی وعید کی زد میں نہ آ جائے اور اس پر اللہ کا یہ فرمان صادق نہ آ جائے، اور وہ تباہ شدہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا اور قبیح جرم مردوں سے ہم جنس پرستی تھی جو انہی کی ایجاد تھا۔ لذت آشنائی اور شہوت پرستی میں یہ قوم تمام حدیں پھلانگ چکی تھی۔ شہوت رانی کی انتہا کو پہنچی ہوئی اس قوم نے فطری اور طبعی طریقوں کو ترک کر کے لواطت کے غیر فطری، غیر طبعی اور شنی جرم کو اختیار کیا۔ اس غیر شائستہ اور قبیح جرم کی قباحت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب وہ یہ جرم سرعام محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے یا سرے راہ کرتے، جس سے مسافروں اور راہ گزروں کو سخت اذیت ہوتی۔ نیز وہ مسافروں سے بھی زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کرتے، مسافروں کو پتھر مارتے اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ان تمام قبیح افعال سے روکا اور ان کے نقصانات اور خرابیوں سے آگاہ کیا۔ جواب میں سرکش و باغی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، جس نے بالآخر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ہر وہ چیز حلال اور جائز رکھی ہے جو ہمارے لیے مفید، نفع بخش اور ہماری سلامتی و بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو حرام و ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا ہے، اور انسانی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا مقدس نظام انسانوں کو دیا ہے تاکہ انسانوں کے جذبات کو مناسب راہ مل سکے، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور معاشرے میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ دور جدید کے نام نہاد مہذب و متمدن ملکوں نے اس نظام الہی سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے لیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے کے بعد یہ ممالک کس طرح عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں، ان کے نظام اخلاقیات کا جنازہ کس بری طرح سے دوراہے میں رکھا ہے، اس کا اندازہ ان ممالک کے مختصر جائزے سے عیاں ہے۔ ان ممالک میں خاندانی نظام حیات ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے باہم لذت آشنا ہیں،
اور نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، کیونکہ شہوت پرست قومیں بچے جننے اور ان کی پرورش و تربیت پر راضی نہیں، اس لیے سالانہ اربوں ڈالر بچے جننے والوں کو انعامات کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود سالانہ لاکھوں حرامی بچے گٹروں، پارکوں اور کوڑا دانوں سے مردہ مل رہے ہیں۔ مہلک امراض جیسے ایڈز، آتشک، سوزاک، سیلان، خارش، اعلی تناسل کی مختلف بیماریاں اور خطرناک پھوڑے پھنسیاں عام ہیں۔ ان امراض کے علاج پر یہ حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں۔ ہزاروں ہسپتال ان امراض کے علاج کے لیے مختص ہیں۔ درجنوں تنظیمیں ان امراض سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دینے پر مامور ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ دنیا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے۔ ان ممالک کے برعکس اسلامی ممالک جہاں اسلامی تہذیب و تمدن پائی جاتی ہے، وہاں ان بیماریوں کا نام بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے قبیح جرم کی شکار قوم کو دردناک عذاب چکھایا تھا، پھر ان کے حالات بیان کر دیے تاکہ تا قیامت آنے والی نسلیں اس جرم سے بچیں اور قوم لوط کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ قوم لوط کو ان کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی، نافرمانی اور بے حیائی پر عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بستیوں سمیت آسمان تک اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، جس سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر دوسری آیت میں آئندہ اس فعل و شنی کے مرتکب ہونے والوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اس فعل سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اسی طرح دردناک ہوگا۔ لہٰذا آج کی ترقی یافتہ نام نہاد متمدن قومیں اس جرم کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب الہی کا شکار ہیں، جن کا نظارہ ان حیا باختہ اقوام میں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لواطت کی اسلام میں سزا کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایک باحیا، عفت و عصمت اور فطرت کے عین مطابق نظام حیات دیا ہے۔ لہٰذا اسلام ہر بے حیائی سے روکتا ہے اور ہر غیر فطری فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ چونکہ لواطت ایک سخت، قبیح، غیر فطری اور ناشائستہ و بے حیائی کا کام تھا، اس لیے اسلام نے اس جرم کی سزا بھی شدید ترین رکھی ہے، تاکہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی باز آ جائیں اور فطرت سلیمہ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قتل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب شخص کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے، خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ یہ رائے امام احمد، شافعی اور دیگر ائمہ کرام کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ آپ کے واقعے سے مہمانوں کو ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچانے اور انہیں تکالیف سے بچانے کا سبق ملتا ہے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ کو بد کردار قوم کی طرف سے خدشات لاحق ہو گئے۔ مہمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت دامن گیر ہوئی تو سخت پریشانی کے عالم میں ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ مہمانوں کو بچانے کے لیے قوم کو اپنی یعنی قوم کی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بے حیا و بد کردار قوم سے عاجز آ کر خواہش کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ آپ کی اس خواہش میں مہمانوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے لڑائی کرنے کے جذبے کا اظہار ہے، جو ہمیں درس دیتا ہے کہ مہمان نوازی اور مہمانوں کو ہر مضر شے سے محفوظ کرنا نہایت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کے عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین و ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، یعنی ہر مومن پر مہمان کا اکرام لازم ہے،
جو شخص مہمان کی عزت و تکریم نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وادی کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قصہ کہانی کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھیں جو ان قوموں میں رائج تھے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کی، تو روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الخلیل کی ایک بستی بریکوت میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔